اچھا عابد شیر علی صاحب، جس زمانے میں امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر رہے تھے تو اس دوران میں کوئی جہاز پاکستان ایران سے نہیں آیا. یہ جہاز اس وقت آئے ہیں جب اسلام آباد میں پیس ٹاک شروع ہوئی ہیں، فرسٹ راؤنڈ اس کا، تو اس وقت یہ ٹیمز آئی ہیں. اس وقت جہاز اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ نور خان بیس کے اوپر امریکہ کے بھی آئے ہیں اور ایران کے بھی آئے ہیں. تو لیکن وہ کہانی دیکھیں کہاں سے گھمائی ہے انہوں نے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ہیں، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو ایک دنیا کے اندر ایک اہمیت ملی کہ وہ پیس ٹاک جو ایک اسرائیل کا ایجنڈا تھا اور جو ان کی پلان تھی گلف سے لے کر اس پورے ریجن کو ہم نے کیسے سیبوٹاج کرنا ہے، تو اس کی موو کے اندر سب سے بڑی ہرڈل پاکستان تھی اور پاکستان ہے اور انشاءاللہ پاکستان ہی رہے گا. ظاہر ہے انہوں نے اپنے پاکستان کو پھر جس طرح جنرل صاحب نے بھی بات کی، میں نے بھی آج نیتن یاہو کا جو اس نے دنیا کو رو کے بتایا کہ جی پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور یو ایس کے ریلیشنز کو، تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی پھر ایسی چیزیں کہانیاں گھڑیں گے کہ وہ ڈیریل کریں اس پیس ٹاک کو، تو پھر اس ریجن کو اسی نہج پہ لے جائیں کہ جہاں پر یہ پورا ہی خطہ، اس کے خط و خال، اس کی ہر چیز ہی بدل جائے. نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ایران کے اوپر حملے کے لیے اس نے بندوق ٹرمپ کے کندھوں پہ رکھ کے ایران کے خلاف چلائی. لیکن اس میں دیکھیں اس کے جو عزائم تھے ملک صاحب، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان چیزوں کے، جو یو اے ای کے اندر انہوں نے اپنی وہ جو بھی اکوپمنٹ سی اس کو لے کر انہوں نے ایک اپنی مارکیٹنگ بھی کی، وہ یو اے ای کے راستے وہ پاکستان وہ دوسری ریاستوں کو بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی. ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ذریعے، یہ نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ کے ذریعے وہ آئے اور انہوں نے اپنے پورے جو پاؤں کے نشان انہوں نے رکھے ہوئے کہ کہاں کہاں پہ. ارادہ تو ان کا یہ تھا نا کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرے، ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا سعودی عرب کو، نیبرنگ عرب کنٹریز کو، اور وہ پھر دوبارہ جواب میں ایران کے اوپر حملہ کرے تاکہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو ماریں. ہم اس میں ایران کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بات مانی، کیونکہ سعودی عربیہ ہماری ڈیڈ لائن ہے اور سعودی عربیہ کا تحفظ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی سرزمین کا کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری انٹرسٹ ہیں وہاں پہ. ہمارے سعودی عرب نے بہت تحمل اور بردباری کا میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے دوست ممالک کا، جس میں ٹرکی بھی ہے، قطر بھی ہے، سعودی عربیہ، ان تمام کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بات مانی اور اس خطے کو جو جس ڈگر پر اسرائیل لے کر جانا چاہتا تھا پاکستان کو اور ان تمام اسلامی ریاستوں کو، کیونکہ جنگ ہے آئل ریزروز کی، جو پوٹینشیل ہے ملک صاحب وہ اس دنیا کے اسی خطے میں، گلف سے لے کر اس خطے میں آ جائیں. منرلز کدھر ہیں؟ الحمدللہ وہ پاکستان میں، بلوچستان منرلز کا ہب ہے. اسی طرح گلف کا آئل ریزروز ہیں، ایل این جی دنیا میں نہیں ہے، قطر سے آ رہی ہے، یہ تمام گلف ریاستوں سے آ رہی ہے. تو یہ جنگ کی انوالومنٹ اپنے آپ کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرتی معدنیات سے نوازا ہوا ہے تمام گلف کو، پاکستان کو، تو اب یہ لڑائی اس خطے کو کیپچر کرنے کی ہے. وینزویلا اور دوسرے انہوں نے کیپچر کر لیا. بات صرف یہ ہے کہ کس طرح شیئرز لینے ہیں، کس طرح، تو یہ اللہ کی مدد شامل ہوئی اور پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. میں جنرل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ ایفرٹ، جس میں سینٹرل رول فیلڈ مارشل کا ہے. جی ہاں. عابد شیر علی صاحب، ابھی آپ یو اے ای کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ایک وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ شائع کی، آئی تھنک انہوں نے بولا کہ اس جنگ کے دوران خفیہ طریقے سے یو اے ای کی سرزمین سے ایرانین ریفائنری کو اٹیک کیا گیا. ایک ان کے آئی لینڈ پہ آئل ریفائنری ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو انہوں نے تو یو اے ای کا نام لے کر ذکر کیا کہ یو اے ای اس میں خفیہ طریقے سے شامل ہوا. تو یہ ایک نئی ڈائمینشن ہے جہاں پر سعودی عرب نے ایک اور راہ لے لی ہے، جو صحیح راہ لی ہے، انہوں نے درست راستہ اپنایا، اور یو اے ای دوسری راہ پر چلا گیا. دیکھیں ملک صاحب، جب ظاہر ہے کہ آپ اپنی ٹیریٹری سے کسی بھی رسپیکٹڈ کنٹری کی جو ٹیریٹری یا باؤنڈری کو بریچ کریں گے
اور ادھر سے آپ ان کی جانی مالی نقصان جو کسی بھی تو ظاہر ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، تو کیا بھی ایران نے، ظاہر ہے وہ کرے گا بھی، لیکن اسرائیل کی یہ بڑی گہری سازش ہے کہ اس ریجن کو انسٹیبل کرنے کی، اور اس کی جو انسٹیبل ہوگا تو وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوں گے. اس میں کویت ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، پھر مین ہمارا جو بھائی ملک ہے جو سعودی عربیہ ہے جو کی پلیئر ہے، ساتھ قطر ہے. تو یہ اسٹریٹجیکلی مالک صاحب میں آپ کو پھر کہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ریجنز ہیں، اور اس میں جو ریزروز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کی ہیں، یہ جنگ ان کی ہے، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. کیونکہ امریکن بیس کا ہونا جو آپ اور اس سے بعد جو وہ معاملات کو ڈیل کرتے رہے، تو یہ اب یہ جو کی پلیئرز ہیں اس میں ہم بڑا رشیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے دوست چائنا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہر موقع میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہر مصیبت میں مشکل گھڑی میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. اور حال ہی میں جو رپورٹس شائع ہوئی وہ آپ نے بھی گو تھرو کی ہوں گی. تو یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا نا، تو یہ اس میں یہ جو جنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے چائنا کا سٹیک ایران ہے، رشیا کا بھی سٹیک ہے. تو یہ پھر جنگ ملک صاحب میری نظر کے مطابق یہ پھر محدود نہیں رہے گی. پھر رشیا کے بھی جدھر جدھر انٹرسٹ ہوں گے کنٹریز کے ساتھ، وہ بھی اپنے پروں کو پھیلاتا، پھر ادھر ہر کنٹری کا پھر ہوگا جی مجھے اس سے خطرہ ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے، تو کوئی بھی کسی پہ چڑھ دوڑے گا، تو وہ پھر تو دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. حالانکہ تو میری اپنی سمجھ کے مطابق یہ جو یو اے ای کو مس یوز کریں گے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارا بردرلی کنٹری ہے، ہمارے بہت سے سٹیکس ہیں، انہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں بہت مرتبہ ہمارے معاملات کو بہت سے اوورسیز پاکستانی، جی ہاں، ہمارے بہت سے بھائی بہن ادھر بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بڑے سوچ سمجھ کے ان معاملات پر اسپیس دینی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا میرے ساتھ. صحیح. جنرل طارق صاحب، یہ جو ملک کے اندر دہشت گردی میں دوبارہ ایک اپٹیک آئی ہے، جب افغانستان کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کی تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا، تھم گیا تھا وہ سلسلہ جو روز اٹیک ہو رہے تھے، لیکن اب 4-5 دنوں میں دوبارہ اپٹیک ہے، تیزی آئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو آپ نے انٹرو بڑا اس کو اسٹرکچرل طریقے سے بتایا کہ ایک ہماری جیسے ایک اس کو سال ہو گیا تھا، یا ہم اس کی ایک مارکا کی سالگرہ منا رہے تھے، اور انہی دنوں میں یہ وہاں زیادہ تیزی آئی. بٹ یہ دیکھیں چند علاقوں تک محدود ہے، بنو، لکی مروت، جنوبی کے پی کے بیسیکلی اس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی خیبر میں ہے یا بجوڑ کے علاقے میں. اب وہ گل بہادر صاحب جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان سے ہی، وہیں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں سے پھر وہ افغانستان چلے گئے، تو وہاں یہ زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھیں انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں، انڈیکیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ابھی بھی سلیپر سیلز ہیں، ابھی بھی وہاں سمپتھائزرز ہیں، اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جہاں وہ چھپتے ہیں اور کارروائی کر کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں صوبائی حکومت کا کام ہے کہ ان کا پولیس کو افیکٹو کرے، اور بیچارے پولیس والوں کو اپنے جو ہے لیٹسٹ ان کو اکوپمنٹ ملنا چاہیے تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں، وہاں پیرامیٹر آف سیکورٹی کو بڑھائیں، اور ان سب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہمیں تیزی لانی ہوگی. اور یہ جو کالی بھیڑیں چھپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں، ان کا ہمیں صفایا کرنا ہوگا. ہم نے نیفٹ ایکٹ بنا دیا ہے، نیشنل انٹیلیجنس تھریٹ اسیسمنٹ سینٹرز، جس میں 50 سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسی اس میں لنکڈ اپ ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اب تیزی آئے گی. اب دیکھیں 2021 سے ہمارے 4000 لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلین اور اسی سال کے جو تو ہم اس سے انشاءاللہ پہلے 3 ماہ ہیں 2026 کے، اس میں شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے 813 ہے 2026 کے، صرف پہلے 3 ماہ. اور آپ دیکھیں جب سے یہ طالبان اسلامی لبادہ ووٹ کی حکومت آئی ہے، 300% زیادہ ٹیررزم کے انسیڈنٹ پاکستان میں ہوئے، 500% دیکھیں اس سوئسائڈ بمبنگ میں اضافہ ہوا تھا، بٹ ہم نے کافی صفایا کر دیا ہے. اب دیکھیں ان دنوں میں تھوڑی سی اس میں سپائک آئی ہے، تو انشاءاللہ ہماری جیسے جیسے آپریشن ان کا صفایا کریں گے. تو اب یہ دیکھیں سافٹ ٹارگٹس پہ یہ جا رہے ہیں موسٹلی،
اور یہ پولیس اسٹیشن پہ جو ہے یہ علیحدہ ایک چیز تھی. تو وہ شو کرتی ہے کہ وہاں کے پروونشل گورنمنٹ نے اپنی پولیس کو پراپر طریقے سے گیئر اپ نہیں کیا ہوا, وہاں اکوپمنٹ نہیں ہے. وہ سیدھے آ کے دیکھیں چیک پوسٹ پہ یا تھانے پہ اسٹرائک کرتے تھے. اگر پیرامیٹر آف سیکورٹی ہو وہاں کو بارڈ وائر لگائی جائے, کیونکہ اس کو پہلے آؤٹ چیک پوسٹ رکھی جائے کہ سیدھا تھانے میں نہ آ سکے. تو یہ ہمیں مل کے سارا کام کرنا ہوگا. سر تھانے اور ہاسپٹل میں لوگوں کی رسائی بھی تو ہونی چاہیے نا, یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ رسائی روک دیں کہ کوئی اندر جا ہی نہ ایک سکے. سسٹم بنانا ہوگا. عابد شیر علی صاحب, جو ایپیکس کمیٹی کا ایک ماڈل بنایا گیا تھا جب ضرب عضب چل رہا تھا, وہ اچھا افیکٹولی اس نے صوبوں میں کام کیا تھا. یہ خالی پولیس نہیں کر سکے گی, یہ کہنا غلط ہوگا کہ پنجاب میں کوئی واقعہ تو میں کہوں صرف پنجاب پولیس نے نہیں کیا. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور آپ کی فوج کو ساتھ مل کے ان کی مدد کرنی پڑے گی. یہ بڑے منظم دہشت گرد ہیں, امریکی اسلحہ لے کر آتے ہیں. امریکی ہمارے دوست افغانستان میں ڈھیر سارا اسلحہ اس کام کے لیے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. تو اس پہ کچھ دوبارہ ایفرٹ کرنی پڑے گی فوکس طریقے سے. مرزا دیکھیں, اس پہ 12 میٹنگ بھی ہوئی میری نہایت ہی ادب کے ساتھ. یہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے, جیسے جن صاحب نے بات کی, جو ان کو فنڈز دیے گئے, تمام ان کو جو ان کو اکوپمنٹ کے لیے, چیک پوسٹیں بنانے کے لیے, دیکھیں جب تک پروونشل گورنمنٹ پیج پہ نہیں آتی, جو انٹیلیجنس شیئر ہوتی ہے, جو بھی معاملات سیکورٹی کے ہوتے ہیں, اگر جب تک سہولت کار موجود ہیں, میں پھر آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہوں گا, ان سہولت کاروں کا بھی حشر ان دہشت گردوں کی طرح ہی کرنا ہوگا, تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم ان کو ہائیڈ آؤٹس دیتے ہیں. ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب کہ پروونشل گورنمنٹ ہو, کوئی تھانہ ہو, کوئی پولیس کا لوگ ہو, ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ لوگ کتنے ہیں. اس کو ایک ایس ایچ او کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے کہ کون جوا کراتا ہے, کون نشہ بیچتا ہے, کون فلان ہے, اس کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے. اس کے باوجود پورے پاکستان میں نشہ بکتا ہے. اس کے باوجود ہوتا ہے, لیکن پیسوں سے جو بھی معاملات وہ طے کرتے ہیں. وہ آج ایک خاتون کی رپورٹ کراچی سے چل رہی ہے, تو دیکھ کے احساس ہوتا ہے مجھے کہ ہم کتنے کچھ ہیں. مطلب بات یہ, جب تک دیکھیں فوج اکیلی کیا کر سکتی, دیکھیں نا وہ ہر کس محاذ پہ لڑے. آپ کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا بھی رول بنتا ہے, اتنا ہی رول بنتا ہے جتنا ہماری سیکورٹی فورسز کا بنتا ہے. آئے دن وہ شہادتیں دیتے ہیں, ان کی مائیں جنازے اٹھاتی ہیں, عام سیولینز مرتے ہیں. تو یہ اپنی جو آپ نے اوڑی ہوئی نا چادر, ہمیں جب تک سہولت کاروں کو تختہ دار پہ نہیں لٹکائیں گے, یہ واقعات ملک صاحب ہوتے رہیں گے. اس پہ پھر روک تھام نہیں. ایک حد تک آپ کی سیکورٹی فورسز جنگ لڑ سکتی ہیں, جب تک یہ اب پروونشل گورنمنٹ, یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے, جہاں تو یہ ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا. 2-3 مہینے سکون رہے جب ہم نے افغانستان میں گھس کے ان کو مارا, اور ان کے حواریوں کو بڑی تکلیف بھی ہوئی ود ان دا پاکستان بھی کہ یہ کیسے ہوا, بڑی انہوں نے تقریر کی. یہی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, ہمارے عام پاکستانی شہید ہوتے ہیں, اس وقت وہ بالکل نہیں بولتے, بکمن سکمن. جب ہی ادھر سے ہم گھس کے ان کو مارتے ہیں, وہ ہماری فوج کو بھی لتاڑتے ہیں, وہ ہماری حکومتوں کو بھی لتاڑتے ہیں. یہ دوگلی پالیسی کرنے والے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کے آگے کوئی چیز نہیں ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان میں کسی ایک بھی سویلین کا, سپاہی کا, فوج کے کسی جوان کا خون بہانے میں ملوث ہے شخص, ان کو شہید کرنے میں ملوث ہے, اس کی پاکستانی سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں, زیرو ٹالرنس. جی میں اس میں ایڈ کروں گا ندیم صاحب. دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم ایک پاکستانی بے گناہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اور سازش اتنی بڑی پاکستان کے خلاف ہے. دیکھیں بی بی سی جنازے دکھا رہا ہے جو ہماری اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس میں افغانستان میں فتنہ الانتظام اور فتنہ الخوارج کے خلاف, ان کے ڈیڈ باڈیز دکھا رہے ہیں. بھائی یہاں کی کیوں نہیں تم دکھا رہے, وہاں کی کیوں دکھا رہے ہو؟ تو دیکھیں سب چیزوں کو آپ اگر جوڑیں تو بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ افغانستان میں عمل ہو, یہ ڈیسٹیبلائز رہے, تاکہ پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال چلتی رہے, اور وہ اپنے جو ہے ممدود جو ہے عزائم ہے موٹو, تاکہ یہ علاقہ